سے پہلے کا۔ اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا، ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے نائب، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا۔ جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔
وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے۔ کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے؟ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلا آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپایوں وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے، لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ معزز اور علم والی تو نہیں ہوگی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی، ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہم نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید، اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں۔ بعض نیک ہیں، بعض خبیث، اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے۔ تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں، اور فرمایا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ نے فرمایا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔
اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی، جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں، اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں، اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی، اور فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض، تعارض اور اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار، اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا، ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے، انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے۔ خلق اللہ آدم وطوله 60 ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدع فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔